کا دستور، دین نبی کا دستور، کتاب اللہ کا منشور، اہل حدیث کے دو اصول، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليما حكيما، إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ معزز حاضرین، دینی ملی بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، اسلام کے 5 ارکان میں سے ایک اہم رکن حج ہے کہ جس کی فرضیت کا اعتقاد رکھنا اور جسے اسلام کا ایک رکن ماننا مسلمان اور مومن ہونے کے لیے انتہائی زیادہ ضروری ہے۔ اگر کوئی شخص حج کی فرضیت کا انکار کرتا ہے، یا اس پر ایمان نہیں لاتا، یا اس پر شک و شبہ کرتا ہے، یا حج کرنے کے لیے بہانے تلاش کرتا ہے کہ اس کے لیے پیسہ خرچہ کرنے کی کیا ضرورت ہے، تو ایسا شخص دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ حج اسلام کے ارکان میں سے ایک بہت ہی بڑا رکن ہے، اسلام کے شعائر میں سے ایک بہت بڑا شعیرہ ہے، جسے اللہ تعالیٰ نے تمام صاحب استطاعت مسلمانوں پر فرض کیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کی فضیلت کے بارے میں بے شمار حدیثیں بیان فرمائی ہیں، جس سے حج کی اہمیت، دین میں حج کا مقام و مرتبہ اور اس کے ادا کرنے پر جو ثواب ملتا ہے، اس کی طرف رہنمائی ملتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان باللہ اور جہاد فی سبیل اللہ کے بعد حج کو سب سے افضل عمل قرار دیا ہے۔ صحیح بخاری میں موجود ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم سئل ای العمل افضل قال ایمان باللہ ورسولہ قیل ثم ماذا قال جہاد فی سبیل اللہ قیل ثم ماذا قال حج مبرور۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ سب سے افضل عمل کون سا ہے، سب سے زیادہ فضیلت والا، سب سے زیادہ ثواب والا عمل کون سا ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانا۔
پھر آپ سے پوچھا گیا کہ اس کے بعد کون سا عمل سب سے زیادہ افضل ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہاد فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد کرنا۔ پھر آپ سے پوچھا گیا کہ سب سے عمل افضل کیا ہے، تو آپ نے فرمایا حج مبرور، اخلاص کے ساتھ سنت کے مطابق کیا گیا حج۔ یہ ایمان باللہ اور جہاد کے بعد سب سے افضل عمل ہے۔ اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کو جہاد کے برابر قرار دیا ہے ان لوگوں کے حق میں جن کے پاس جہاد کرنے کی طاقت نہیں ہے یا جن کے لیے جہاد کرنا جائز نہیں ہے، جیسا کہ عورتیں، ان کے اوپر جہاد فرض نہیں ہے۔ صحیح بخاری میں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، قالت، وہ کہتی ہیں، قلت یا رسول اللہ، میں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، نرى الجہاد افضل الاعمال، ہمارا خیال ہے کہ جہاد سب سے افضل عمل ہے، افلا نجاہد، کیا ہم بھی جہاد نہ کریں؟ یعنی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جہاد کرنے کی اجازت طلب کی، جس طرح سے مرد لوگ میدان جنگ میں جا کر کے جہاد کرتے ہیں۔ قال لا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں جہاد کرنے کی اجازت نہیں دی، بلکہ کہا لیکن افضل الجہاد حج مبرور، لیکن سب سے افضل جہاد حج مبرور ہے۔ سنت کے مطابق اور توحید کے مطابق کیا گیا حج، یہ جہاد میں سب سے زیادہ افضل ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے حق میں حج کو جہاد کے برابر قرار دیا ہے اور حج کے ذریعے جہاد کا ثواب ملتا ہے۔ اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کو تمام صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کے لیے کفارہ سیئات بتایا ہے کہ جو شخص حج کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے تمام صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو معاف کر دے گا۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت میں ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته امه، کہ جس نے حج کیا اور احرام کی حالت میں اس نے جمع نہیں کیا اور گناہ کا ارتکاب نہیں کیا تو وہ اسی طرح سے واپس ہوگا جس طرح سے جس دن اس کی ماں نے اس کو جنا تھا، یعنی پیدائش کے دن اس کے حق میں اس کے اوپر کوئی گناہ نہیں تھا۔ اللہ تعالی حج کے ذریعے سے، نیک حج کی وجہ سے، حج مبرور کی وجہ سے، وہ پیدائش سے لے کر حج کرنے تک اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کی شرح میں فرماتے ہیں، ای بغیر ذنب وظاہرہ غفران الصغائر والکبائر والتبعات، یعنی وہ حج سے جب واپس ہوگا تو بغیر گناہ کے واپس ہوگا، اور اس کا ظاہر اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ اس کے تمام صغائر اور کبائر، تمام چھوٹے گناہ اور تمام بڑے گناہ معاف کر دیے جائیں گے، اور جو چھوٹی چھوٹی لغزشیں ہیں وہ بھی معاف کر دی جاتی ہیں۔ حتیٰ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کی انتہائی زیادہ فضیلت بیان کی، کہا کہ حج مبرور کی جزا، حج مبرور کا بدلہ جنت کے علاوہ کچھ نہیں ہے،
یعنی اگر کوئی شخص حج کرتا ہے، اس میں برائی کا کام نہیں کرتا، سنت کے مطابق تمام ارکان کو ادا کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے اس حج کرنے کے بدلے میں جنت عطا کرتا ہے۔ جنت سے کم اس حج کا بدلہ نہیں ہے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں روایت موجود ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، وہ کہتے ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العمرۃ الی العمرۃ کفارۃ لما بینہما والحج المبرور لیس لہ جزاء الا الجنہ، کہ عمرہ سے عمرہ تک، ایک عمرہ دوسرے عمرہ تک، دونوں کے درمیان پائے جانے والے گناہوں کے لیے کفارہ ہے۔ یعنی آپ نے اس سال عمرہ کیا، پھر اگلے سال عمرہ کیا، یا 2 سال بعد عمرہ کیا، تو اس عمرے کے درمیان اور دوسرے عمرے کے درمیان جو گناہ پائے جاتے ہیں، جو غلطیاں سرزد ہوتی ہیں، ان کے لیے کفارہ ہے، ان سیئات کی بخشش کا ذریعہ ہے۔ والحج المبرور لیس لہ جزاء الا الجنہ، اور حج مبرور کا بدلہ صرف جنت ہی ہے۔ حج مبرور کا بدلہ صرف جنت ہی ہے، جنت سے کم حج مبرور کا بدلہ نہیں ہے۔ اسی طرح سے جو شخص حج کے لیے احرام باندھ دے اور حج کے ارکان ادا کرنے لگے، اور جب تک وہ احرام پہنے ہوئے ہے، اس درمیان اگر اس کی موت ہو جاتی ہے، اس کی وفات ہو جاتی ہے، کسی بھی وجہ سے طبعی موت ہو جاتی ہے یا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، گرچہ اس نے حج نہیں کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حالت میں مرنے والے شخص کے بارے میں حسن خاتمہ کی بات کہی ہے کہ اس کا خاتمہ ایمان پر ہوگا اور اس کا خاتمہ توحید پر ہوگا۔ یعنی حج کی حالت میں، احرام کی حالت میں مر جانا، انتقال ہو جانا، وفات پا جانا، یہ اچھے خاتمے اور خاتمہ بالخیر کی علامت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے شخص کے بارے میں کہا کہ وہ قیامت کے دن تلبیہ کہتے ہوئے اٹھے گا، جس سے پتہ چلے گا کہ اس کی وفات احرام کی حالت میں ہوئی تھی، حج کرنے کے درمیان میں ہوئی تھی۔ صحیحین میں یعنی بخاری اور مسلم میں ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، انہوں نے کہا کان رجل واقفا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم بعرفہ فوقع عن راحلته فوقصته فمات فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبين ولا تحنطوه ولا تخمروا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میدان عرفہ میں موجود تھا۔ میدان عرفہ میں اس نے وقوف عرفہ کیا تھا، تو اپنی سواری سے گر پڑا، اپنے چوپائے سے گر پڑا، تو اس کی اونٹنی نے، اس کی سواری نے اسے اپنے پیر سے کچل دیا، روند دیا، فماتا، تو وہ شخص فوراً مر گیا۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اغسلوہ بماء وسدر، کہ اسے پانی اور بیری کے پتوں سے غسل دو، وکفنوہ فی ثوبین، اور اسے 2 کپڑوں میں کفن دو، ولا تحنطوہ،
اور اسے خوشبو نہ لگاؤ، ولا تخمروا رأسہ، اور نہ ہی اس کے سر کو ڈھکو، فإنہ یبعث یوم القیامۃ ملبیا، کیونکہ وہ قیامت کے دن تلبیہ پکارتے ہوئے مبعوث کیا جائے گا، تلبیہ پکارتے ہوئے اسے اٹھایا جائے گا۔ حاجی حج کی حالت میں صرف 2 کپڑا پہنتا ہے، اسی لیے آپ نے اس کو 2 کپڑوں میں کفن دینے کا حکم دیا۔ حاجی احرام کی حالت میں خوشبو نہیں لگاتا ہے، اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے خوشبو لگانے سے منع کر دیا۔ حج کرنے والا، حج میں شامل ہونے والا اپنے چہرے کو، اپنے سر کو نہیں ڈھکتا ہے، اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کفن دیتے ہوئے اس کے سر کو ڈھکنے سے منع کر دیا۔ اور حج کرنے والا تلبیہ پکارتا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن جب اسے اٹھایا جائے گا تو تلبیہ پکار رہا ہوگا، جس سے لوگوں کو معلوم ہوگا کہ اس کی وفات حج کی حالت میں ہوئی تھی، اور یہ اس کے حق میں حسن خاتمہ کی علامت ہے، بہترین موت کی علامت ہے، اور جنت کی میں داخل ہونے کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ جب وہ قبر سے اٹھے قیامت کے دن تو تلبیہ پکارتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار کرتے ہوئے اٹھے، اور ظاہر ہے کہ جس کی وفات توحید پر ہو، جس کی موت ایمان کی حالت میں ہو، اس کو جنت میں جانے سے کوئی بھی چیز نہیں روک سکتی۔ یہ چند باتیں، چند حدیثیں حج کی فضیلت کے سلسلے میں تھیں۔ موضوع کا دوسرا جز ہے احکام۔ حج کے احکام میں سے سب سے پہلا حکم یہ ہے کہ حج فرض ہے، ہر صاحب استطاعت پر حج فرض ہے۔ جس کے پاس بھی خانہ کعبہ تک پہنچنے کی طاقت ہے، مال ہے، اس کے اوپر زندگی میں ایک مرتبہ حج کرنا فرض ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، کہ لوگوں پر اللہ کی خاطر حج بیت اللہ کا قصد کرنا، بیت اللہ کا ارادہ کرنا، بیت اللہ کا حج کرنا فرض ہے۔ من استطاع الیہ سبیلا، ایسے شخص کے اوپر جو بیت اللہ تک پہنچنے کی طاقت رکھتا ہو۔ ومن کفر، اور جس نے اس کا انکار کیا، جس نے حج کی فرضیت کا انکار کیا، حج کے رکن کا انکار کیا، فإن اللہ غنی عن العالمین، تو اسے معلوم ہونا چاہیے کہ اس کے انکار کرنے، اس کے کفر کرنے سے اللہ تعالیٰ کو کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ سارے جہان سے بے نیاز ہے، سارے جہان سے بے نیاز ہے، اس کو کسی کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ آپ عبادت کرو اس کی وحدانیت میں، اس کی ربوبیت میں، اس کی الوہیت میں، اور اللہ رب العالمین کی قدرت میں کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے۔ آپ حج کرو گے آپ کو اس کا فائدہ حاصل ہوگا، حج نہیں کرو گے تو اس سے اللہ تعالیٰ کا کچھ بگڑنے والا نہیں ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین سارے جہان سے بے نیاز ہے۔ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے قرآن مجید کی تفسیر لکھی، فرماتے ہیں ہذہ آیت وجوب الحج عند الجمہور، کہ جمہور کے نزدیک یہ آیت حج کے وجوب پر دلالت کرتی ہے، اور بہت ساری حدیثیں وارد ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ وہ اسلام کے ارکان میں سے ایک رکن ہے، اور اس کی بنیادوں میں سے ایک بنیاد ہے، اور تمام مسلمانوں کا اس بات پر اجماع ہے
کہ حج کی طاقت رکھنے والوں پر حج فرض ہے، اور امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ حج زندگی میں صرف ایک مرتبہ فرض ہے، اور اس پر انہوں نے دلیلیں ذکر کی اور علماء امت کا اجماع ذکر کیا، یعنی پیدا ہونے سے لے کر مرنے تک ہر مسلمان پر جس کے پاس خانہ کعبہ تک پہنچنے کا پیسہ ہو جائے، طاقت ہو جائے، اس کے اوپر زندگی میں ایک مرتبہ خانہ کعبہ کا حج کرنا فرض ہے۔ اسی طرح سے حج کی فرضیت پر اجماع ہے، بہت سارے علماء نے نقل کیا ہے، جس میں سے امام ابن قدامہ رحمۃ اللہ علیہ بھی ہیں، جنہوں نے اپنی کتاب المغنی میں حج کی فرضیت پر اجماع نقل کیا ہے۔ اسی طرح سے حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وَوُجُوبُ الْحَجِّ مَعْلُومٌ مِّنَ الدِّینِ بِالضَّرُورَةِ کہ حج کی فرضیت دین کی ضروری معلومات میں سے ہے، کہ حج کی فرضیت کا عقیدہ رکھنا، اس پر ایمان لانا ہر مسلمان پر ضروری ہے، خواہ اسے وہ فقیہ ہو یا فقیہ نہ ہو، خواہ وہ محدث ہو یا محدث نہ ہو، خواہ وہ عالم ہو یا عالم نہ ہو، خواہ وہ پڑھا لکھا ہو یا جاہل ہو، ہر مسلمان کے اوپر حج کی فرضیت کا اعتقاد رکھنا واجب ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری ایسی حدیثیں بیان فرمائی ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ حج کرنا ہر صاحب استطاعت پر فرض ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، وہ کہتے ہیں خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال ایھا الناس قد فرض اللہ علیکم الحج فحجوا، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا تو آپ نے اپنے خطبے میں فرمایا کہ اے لوگو، اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر حج فرض کیا ہے تو تم حج کرو، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم دینا اور اللہ کے کسی بھی حکم کے بارے میں بتانا کہ یہ فرض ہے تو وہ فرض ہے جس کا کرنا انتہائی زیادہ ضروری ہے، اور اس کا ترک کرنے والا گنہگار ہوتا ہے۔ دوسری حدیث جو صحیحین یعنی بخاری اور مسلم میں ہے، ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی الاسلام علی خمس شہادت لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقام الصلاة وایتاء الزکاة وصوم رمضان وحج بیت اللہ الحرام، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر قائم ہے، اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، رمضان کے روزے رکھنا، حج بیت اللہ کا حج کرنا، یہ اسلام کے 5 ارکان ہیں جس پر دین اسلام کی بنیاد ہے، جس پر عمل کرنے والا، جس کی فرضیت کا عقیدہ رکھنے والا ہی مسلمان ہو سکتا ہے، اس میں شک و شبہ کرنے والا، اس کی فرضیت کا انکار کرنے والا شخص کبھی مسلمان نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح سے حج زندگی میں کم سے کم ایک مرتبہ فرض ہے، یعنی جس کے پاس جب بھی بیت اللہ تک پہنچنے کی طاقت ہو جائے اس کے اوپر حج فرض ہو جاتا ہے، اور یہ فرض فوریت پر دلالت کرتا ہے کہ جیسے ہی آپ کے اوپر حج فرض ہوا
آپ حج کی تیاری شروع کر دیجئے، آپ اس میں کسی طرح کا بہانہ نہیں کیجئے، آپ اس میں کسی طرح کا عذر اور کسی طرح کا حیلہ تلاش مت کیجئے، کیونکہ جتنا زیادہ دیر کریں گے اتنے زیادہ گناہ میں ملوث ہوں گے، کیونکہ جب کوئی چیز انسان کے اوپر فرض ہو جاتی ہے اس میں تاخیر کرنا یہ گناہ کا سبب ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، جیسا کہ صحیح مسلم کی روایت میں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ قد فرض علیکم الحج فحجوا، کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر حج فرض کیا ہے تو تم حج کرو۔ اور شریعت میں جب بھی کوئی حکم دیا جائے تو فوراً دلالت کرتا ہے، فوریت پر دلالت کرتا ہے، اور اس میں جلدی کرنا، اس کو جلدی بجا لانا، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں میں سے ایک حکم ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے متعدد آیتوں میں اس بات کا حکم دیا ہے کہ جو چیز انسان کے اوپر فرض ہو جائے اس کو فوراً انجام دے، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صراحت کے ساتھ، وضاحت کے ساتھ کہا ہے کہ جس کے اوپر حج فرض ہو جائے اسے حج میں جلدی کرنی چاہیے۔ مسند احمد بن حنبل کی روایت ہے، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تعجلوا الی الحج، کہ تم حج میں جلدی کرو، یعنی جب تمہارے اوپر حج فرض ہو جائے تو فوراً حج کے لیے نکل پڑو، اگلے سال یا اس کے بعد والے سالوں کا انتظار نہ کرو۔ فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له، کہ تم میں سے کوئی شخص نہیں جانتا کہ اسے کیا مصیبت پیش آ جائے گی، کیا حادثہ پیش آ جائے گا، صحت باقی رہے گی یا نہیں رہے گی، یا زندگی باقی رہے گی یا نہیں رہے گی، کوئی نہیں جانتا کہ آئندہ سالوں میں اس کے ساتھ کیا حالات پیش آئیں گے، اس کے ساتھ کیا کیا واقعات پیش آئیں گے۔ اس لیے حرج سے اور تنگی سے، گناہ سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ کے اوپر جیسے ہی حج فرض ہو آپ حج کی تیاری شروع کر دیں، حج کے لیے جلدی پہنچنے کی کوشش کریں۔ اور ایسا نہ ہو کہ آپ حج کرنا چاہتے تھے لیکن کسی وجہ سے آپ نے حج نہیں کیا اور بعد میں زندگی بھر اس کا پچھتاوا رہے، ایسی حالت پیدا ہو۔ ان تمام چیزوں سے ہر انسان کو بچنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ کی عبادتوں میں اور اللہ تعالیٰ نے جن کاموں کے کرنے کا حکم دیا ہے ان کاموں میں جلدی کرنی چاہیے، تاخیر نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، کہ تم لوگ اپنے رب کی مغفرت میں اور جنت کے پانے میں جلدی کرو جس کی کشادگی آسمان اور زمین ہے۔ تو اللہ کے نبی اللہ تعالیٰ نے اور بھی بہت ساری آیتوں میں نیکیوں میں جلدی کرنے کا حکم دیا ہے کہ جیسے ہی نیکی کرنے کا موقع ملے آپ اس میں لگ جائیں، اس کی تیاری شروع کر دیں اور اس میں تاخیر نہ کریں۔ تاخیر کرنا یہ ایمان کی علامت نہیں ہے، بلکہ نیک کاموں میں تاخیر کرنا، نیک کاموں میں دیری کرنا یہ منافقین اور ان لوگوں کی علامت ہے جن کے اندر ایمان بہت ہی کم ہے یا سرے سے ایمان ہی نہیں ہے بلکہ وہ منافق ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم میں سے جن کے اوپر حج فرض ہے اللہ تعالیٰ انہیں جلد سے جلد حج ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، اور جب بھی ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبیہ وصحابہ وآلہ اجمعین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔